لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان میں جو اپوزیشن اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم، انہوں نے اپنا جو اعلان کردہ ایک لانگ مارچ تھا حکومت کے خلاف، اس کو ملتوی کرنے کا بھی اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی پی ڈی ایم میں جو اختلافات ہیں وہ ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس حوالے سے گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی آصف علی زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت سخت باتیں کی، اس کا رد عمل بھی آیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور یوں جو پی ڈی ایم میں شامل 2 بڑی جماعتیں ہیں یعنی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دونوں میں بھی جو دراڑیں ہیں وہ واضح ہو کے سامنے آ گئیں۔ اس لانگ مارچ کا بہت انتظار تھا بہت سے حلقوں کو، اور حکومت کے خلاف اسے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تصور کیا جا رہا تھا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے حکومت دباؤ میں آئے گی، لیکن وہ ایکٹیویٹی جس سے حکومت کو دباؤ میں لانا تھا، اب اس طرح سے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے یعنی کہ پی ڈی ایم، وہ خود نہ صرف دباؤ میں شکار آ رہی ہے بلکہ اب اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ رہی ہے۔ اسی حوالے سے اس صورتحال کے اوپر بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کیا پی ڈی ایم کے تحلیل ہونے کا وقت آ گیا، اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، یا پھر اس سچویشن سے بھی یہ سروائیو کر جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا پاکستان کا، اور کیا اس سب میں حکومت کو بھی کچھ ریلیف مل گیا اور اب وہ اپنی توجہ جو ہے دوسری چیزوں پہ مرکوز کر سکے گی۔ ان چیزوں پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ایک جو اہم بات یہ کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کی اہلیہ کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ اس حوالے سے ہم دعا گو ہیں ان کے لیے بھی، اور جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں ان کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے اسکائپ کے ذریعے سے موجود ہیں سید مجتبیٰ صاحب، جبکہ میر اکرام حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ سید مجتبیٰ صاحب آپ سے ہی شروع کروں گا، آپ سے آغاز کروں گا۔ یہ جو لانگ مارچ ملتوی ہوا اور جو سارا سینیریو ڈیولپ ہوا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس اتحاد کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں یا وہ اس سے الگ ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہین، پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے پچھلے اور سے پہلے پروگرام میں بھی میں نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ آئندہ کچھ دنوں میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پی ڈی ایم سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاست کو اپنے طرز پہ کر رہی ہے، جو کہ اتحادی سیاست جو ہے اس کے برعکس ہے۔ اب مستقبل میں کیا ہوگا یہ بات تو کلیئر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی راہیں الگ تبدیل کر لی ہیں، اور ان کی جماعت کا جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی 50% قوت، اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 9 جماعتیں ایک جانب اور ایک جماعتیں ایک جانب ہے، لیکن وہ 9 جماعتیں جو ایک جانب ہے ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ ویٹ اس میں صرف مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تھا۔ یہ 2 جماعتوں کا اتحاد تھا، باقی تو ساتھ میں ایسے ہی لگ جاتی ہیں صرف الائنس شو ہونے کے لیے۔ باقی یہ کہ پارلیمنٹ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے
اس کے بغیر جو ہے حکومت سے کوئی کسی قسم کا مقابلہ نہیں رہ جاتا پارلیمانی سیاست میں بھی. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جائے تو بنیادی طور پہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک کمزور اتحاد رہ جائے گا اور وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گا. باقی جہاں تک اس سے حکومت کے اس سے کیا فرق پڑے گا، پی ڈی ایم کی تحریک پہ کیا فرق پڑے گا، تو دیکھیں یہ تو بات میں بہت پہلے کہتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی تحریک سے میں کبھی بھی کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں تھا. اس طرح کی کسی بھی تحریک سے، صرف پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آج کل جو پاکستانی سیاست کا جو رجحان ہے، جو پاکستانی سیاست کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں اس طرح کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو دھرنا تھا اس میں جو ہے وہ انہوں نے 114 دن کا دھرنا دیا تھا، تو اس میں کیا بگاڑ لیا تھا انہوں نے حکومت کا. تو اس طرح کے دھرنے، اس طرح کی تحریکیں جو ہے یہ صرف حکومتوں کے اوپر پریشر ڈیولپ کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. باقی اس کا کوئی عملی طور پہ حکومت کو گرانے یا حکومت کو سنبھالنے سے کوئی تعلق نہیں. جی بہت شکریہ سید مصطفیٰ صاحب. میر اکرام صاحب کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں گے ساری گفتگو میں. میر صاحب، آپ کے خیال میں بھی کیا یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ملتوی ہے لانگ مارچ، اس کو ملتوی کرنے کا اعلان بھی کیا گیا، اور پھر پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے اور خود زرداری صاحب نے جس طرح سے بیانات دیے، تو آپ سید مصطفیٰ صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا بھی کیا یہی خیال ہے؟ اور اگر حقیقت میں ایسا ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الگ ہو جاتی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا پھر بھی کوئی دم خم رہے گا بقیہ اپوزیشن میں؟ جی بالکل، آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی یقینی طور پہ علیحدہ ہوگی پی ڈی ایم سے، اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. یہ ہمیشہ سے مد مقابل رہی ہیں ایک دوسرے کے، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں آپ نے بھی، آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے کہ جس طرح سے وہ ایک کہا گیا کہ ان کی کوئی آن لائن میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ میں ان کی فیملی کی، اور اس میں پنجاب کی حکومت کو ڈسکس کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں ان کے علم میں، زرداری صاحب کے علم میں پہلے آ چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ ان کی استعفوں کی بات کی مخالفت کی کہ سب لوگ استعفے دیں. اور نواز شریف صاحب اگر لندن میں بیٹھ کے اس طرح سے سیاست کریں گے تو وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. جو اصل مین ریزن ہے پی ڈی ایم کے کمزور ہونے کی، وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جن کے لیے یہ سارا کچھ، یعنی کہ یہ جدوجہد جو بیسکلی، تو اس میں نواز شریف مین پوائنٹ تھے تھرو آؤٹ کہ ان کے خلاف مقدمات یا مریم کے خلاف مقدمات، یہ ساری چیزیں لبے لباب، یعنی بنیادی طور پہ تو پی ڈی ایم اس کے لیے بنائی گئی. لیکن جب وہی موجود نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر ہر چیز چلے، تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں یہ چاہے گی، کیونکہ سیاسی طور پہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے اور ایک دوسرے پہ سیاسی وار کرتے چلے آئے ہیں. تاریخ ساری گواہ ہے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف چلنا. تو یہ کہنا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ ناممکن ہے. یہ بعد میں بھی مخالفت کریں گے، اور اس وقت بھی کوئی چانس ایک دوسرے سے یہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو. تو یہ تو طے ہے کہ یہ زیادہ دیر ساتھ نہیں چلیں گے. تو میر صاحب، پھر آپ کے خیال میں جو اپوزیشن کی باقی جماعتیں، جس میں اگرچہ وہ باقی 9 جماعتیں رہ جائیں گی اس میں پی ڈی ایم میں، لیکن نون لیگ ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، باقی جو کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں، کیا ان کا کوئی ویٹ ہوگا؟ حکومت کو ان سے کسی طرح کا کوئی خطرہ محسوس ہوگا، اور حکومت کے لیے کوئی وہ اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے وہ اکیلی جو 9 جماعتیں ہیں وہ ثابت کر سکیں گی کچھ ویٹ ڈالنا؟ نہیں، حکومت اس وقت ان کے جو ان کا زور ٹوٹ گیا ہے اپوزیشن کا، خاص طور پہ پی ڈی ایم نے جس انداز کے اندر ان کے آپس میں جو فساد شروع ہوا، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ سیاسی طور پہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ سیاست ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی چالیں کھیلی جا رہی ہیں، اور نہ معلوم کون آگے چل کے کس لمحے پھر حصوں میں بٹ جائے، یا مزید کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منوانا باقی ہیں. کیونکہ ہوتی تو مفادات کی جنگ ہے کہ یہ حکومت میں یا اپوزیشن کے نیکسٹ مفادات ہیں جو طے پانے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں یہ بھی اپنے مفادات پہ جھکتی ہیں. تو ان کی مفادات ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. تو یہ کامیاب چھوٹی جماعتیں تو کبھی بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کو جس طرف سے مفاد ملے گا وہ اس طرف کسی وقت بھی چھوڑ سکتی، کسی وقت بھی مفاد
के ऊपर ये समझौते कर सकती हैं। जी, अच्छा सैयद मुस्तफ़ा साहब, आपका भी यही ख्याल है और मीर इकराम साहब का यही ख्याल है कि पीडीएम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ज़्यादा देर नहीं उनका साथ इकट्ठे नहीं होगा। ये बताइएगा आपके ख्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में जो भी सिनेरियो डेवलप होता है पाकिस्तान की सियासत का, उसमें तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी होगी या मुखालिफी रहेगी और अपने तौर पे मुखालफत करती रहेगी, या फिर वो रिप्लेस करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, मैं जब ये पहले जो आपका पहला सवाल था उस पर थोड़ी सी मैं इजाफा करूंगा, जो इसी सवाल के हवाले से भी है कि देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये पार्लिमानी जमहूरियत में पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, बदकिस्मती से मैं ये बात कह रहा हूँ, ये मेन स्टेक होल्डर्स हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है बदकिस्मती से दो ही सियासी जमातें इस वक्त मौजूद है, इस वक्त मौजूदा दौर में। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये दोनों जमातें हैं, बाकी तीसरी कोई जमात नहीं है। इमरान खान साहब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये एक टेम्परेरी फेज है, एक मूवमेंट है जो अपने वक्त के साथ अब खत्म होती हुई, दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। 2 साल और चल भी जाएगी तो उसके बाद इनकी जमात में जो सारे के सारे लोग हैं, वो सारे के सारे उन्होंने वापस आके एडजस्टमेंट इन्हीं जमातों में करनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि इलेक्टेबल्स की जमात है। ये भी इलेक्टेबल्स की जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इलेक्टेबल्स की जमात है। जो इनके इलेक्टेबल्स हैं टेम्परेरी तौर पे इस वक्त पीटीआई पे गए हुए हैं, और जब पीटीआई की मूवमेंट जो खत्म होगी, दम तोड़ जाएगी, जो शहर जो है जो उन्होंने कायम किया 2011 से 2012 से, जब वो शहर टूटता हुआ नजर आएगा तो वो लोग वापस आके, अब जैसे फरदौस आशिक अवान है या फवाद चौधरी है, वो लामहला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको एक्सेप्ट भी करेगी। ये नहीं है कि उन्होंने बोला कि जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बड़ी गालियां दी थी तो अब हम आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सियासत में कोई गालियां वालियों की कोई वो नहीं होती। आप देख लें आमिर लियाकत इमरान खान साहब के बारे में क्या क्या कहते थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। इस तरह और भी शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब के दरमियान देख लें, वसीम अख्तर जो है और उनके और इमरान खान के दरमियान के टॉक शोज देख लें, एक दूसरे के लिए किस किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि एक शरीफ शख्स कह नहीं सकता। वो टेलीविजन टॉक शो में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। तो इसी तरह ये जो सारी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये आस्ता आस्ता जाएंगे और मेन स्टेक होल्डर्स जो है वो एक दूसरे के सामने आएंगे। अब ये इत्तेहाद क्यों नहीं चल सका पीडीएम, इसलिए कि इनको पता था कि आगे जाके इन्होंने पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में एक दूसरे का मुकाबला करना है, और इनमें कोई भी जमात मफादात की वजह से, मुश्तरका कॉमन एनिमी की वजह से एक प्लेटफॉर्म पे तो आई थी, लेकिन ये एक दूसरे को अपने मफादात से ज्यादा एक दूसरे को बेनिफिट नहीं देना चाहती, क्योंकि इनको पता है कि अगर किसी भी जगह से बेनिफिट जो है उनको मिलता है किसी दूसरी जमात को, तो उसका नुकसान इनकी अपनी जमात को होगा। तो एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में शामिल होने के लिए जो मकासद थे उसके, वो अपने मकासद बड़ी हद तक हासिल कर लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 के इंतखाबात के बाद जब उस आसिफ अली जरदारी सदारत से मुस्तफा हुए थे और अपने दौरे हुकूमत में भी वो इस बात पे यकसू थी, बहुत फोकस थी कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल उससे निकाल के रीजनल उसके ऊपर लानी है, और वो उस पर अपनी जो है वो डोमिनेंस कायम रखना चाहते हैं, और वो डोमिनेंस वो कायम रखने में कामयाब होगी। उसी की गारंटी उन्होंने ली है मुख्तदर इदारों से, और जिसके नतीजे में उन्होंने पीडीएम के साथ ये किया। पहले भी वो यही करते थे। आसिफ अली जरदारी साहब की एक बात बड़ी वो, चाहे आप उसको बेअसूली बोल दें या उसको जो है धोखाधड़ी कह दें, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बहुत फोकस है और उनको पता है कि उन्होंने किससे क्या लेना है, वो उन्होंने हासिल कर। जी मीर इकराम साहब, आपके ख्याल में अब जो आइंदा आने वाले दिन हैं उसमें पीपल्स पार्टी की सियासत को आप कैसे देखते हैं, और आपके ख्याल में भी क्या, जैसे सैयद मुस्तफ़ा साहब ने फरमाया, आप भी अपना इस हवाले से राय का इजहार कीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलते हुए हम देखेंगे या फिर वो उसको रिप्लेस करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आप इस वक्त भी तहरीक इंसाफ देखें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं। मुस्तफा साहब की बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आप आ जाएं कि आगे चलकर देखिए, जो सियासी नजूमी है मुख्तलिफ बैठे हुए इस वक्त, वो आइंदा की हुकूमत तो इन दोनों की मिली जुली हुकूमत बताते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं इस वक्त भी और आगे भी, एक इनका समझौता होते नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही सियासत बदल चुकी है। जो इस वक्त सियासत है पाकिस्तान में हो रही है वो नहीं है जो माजी में हुआ करती थी, क्योंकि इस वक्त
जो प्लेयर मैदान में उतरे हुए हैं वो नौजवान बज़ाहिर, जो अपने आप को नौजवान, यूथ और एक नई जनरेशन कहती है, तो वो फिर अपने अंदाज में सियासत कर रहे हैं। जो पीटीआई के लोग हैं वो अपना एक उनका रवैया और एक अपना स्टाइल है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। इधर से मरियम नवाज लीड कर रही हैं, तो मरियम नवाज के साथ मौलाना अटैच, जो उन्होंने जितना वो चला सकते थे, तो ये सारे रवैये बड़े मुख्तलिफ हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इसका पूरा फायदा उठाया है, जितना फायदा उठा सकती है पीपल्स पार्टी, और भरपूर तरीके से आगे भी पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि देखिए कि जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी बदस्तूर पीटीआई के साथ चलती रही है, उस तरह अगर आप गौर से देखें सेनेट इलेक्शंस के रिजल्ट से लेकर और दूसरे मामलात में, तो आगे, और खुद पीटीआई हुकूमत को आपने कितना पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते देखा है। पूरा आप तारीख उठा लें कि बस जुमलों के हद तक, ज्यादा नहीं। जी तो कहीं ना कहीं मौजूद है ये सिग्नल कि आगे चलकर दोनों पार्टीज जो हैं वो इकट्ठे भी आगे आने वाले वक्त में चल सकती है। बहुत शुक्रिया मीर इकराम साहब। नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हम मुख्तसर सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से कुछ और बातें हैं जिनको डिस्कस करना है, कुछ और मामलात हैं जो लॉन्ग मार्च को मुलतवी होने से पैदा हुए हैं, उसको देखेंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदेद। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद मौजूद है, पीडीएम यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके अब आइंदा आने वाले दिनों में सियासत के हवाले से वो इत्तेहाद जो हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए निकला था, जो इकट्ठा हुआ था, लेकिन अपने लॉन्ग मार्च से पहले ही मुश्किलात का शिकार नज़र आता है और अब उसको सर्वाइवल का इशू भी है। इसी हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मीर इकराम हुसैन साहब भी मौजूद हैं, सैयद मुश्तबा साहब मौजूद हैं। इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। सैयद मुश्तबा साहब, प्रोग्राम में जब हमने ब्रेक ली उसमें जाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और हम देख रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में उसकी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और जो पीडीएम है उसमें मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में एक मजबूत इत्तेहादी उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अगर आइंदा आने वाले दिनों में, और जो कि बहुत से लोग अब ये बात कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रास्ता जुदा करेगी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नए इत्तेहादी तलाश करेगी या सोलो फ्लाइट ही करेगी? जैसे आज हमने देखा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो जमात इस्लामी की क़यादत से मिले, उनके मरकज़ में गए, वो वहाँ पे जाके उनसे सिराजुल हक साहब से मुलाकात भी की उन्होंने। और तो आप क्या इसको इस तरह से देखेंगे कि ये कोई इत्तेहाद के लिए, वो इत्तेहादी ढूंढने के लिए अब वो मुख्तलिफ जमातों के साथ मुलाकातें करेंगे, दौरे करेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में सिराजुल हक को लेके उनसे मुलाकात करने का ये सबब भी हो सकता है? देखें, पीपल्स सियासत में इत्तेहादों की और हलीफों की ज़रूरत तो हमेशा होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकिल इत्तेहाद या मुस्तकिल हलीफ के तौर पे जमात इस्लामी बहुत ही अनसूटेबल है। बाकी दूसरी जमातों से वो रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जमात इस्लामी का उन्होंने दौरा किया है, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं, और जमात इस्लामी का माइंड सेट भी जो है वो मेन स्ट्रीम सियासी जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने हालिया सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त और जो भी बाजारकारी देखी है, उसमें आपने देखा है कि जमात इस्लामी एक एक अरकान के साथ की स्टैंड अलोन नजर आई है, वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुई। तो पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ उनका कोई ऐसा देर पा जो है वो इत्तेहाद नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान, उनके पास सिर्फ एक सीट है सेनेट की, और मतलब बहुत ही महदूद पार्लिमानी कुव्वत है वो। तो ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन ऐसी जमातों को या किसी भी और तंजीम को ऐसी जमातों की जरूरत सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब उनको कोई चैलेंज दरपेश हो। जैसे सेनेट में यूसुफ रजा के, कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी साहब की सेनेट की नशिस्त के लिए इंतखाब था, या सेनेट के चेयरमैन के लिए था, उस वक्त वो एक एक सीट के लिए भी मामला करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के मरकज का दौरा किया है बिलावल भुट्टो ने, उसका मकसद मैं समझता हूँ कि कोई कौमी ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि उनका फोकस मेरे ख्याल में ये LA 249 के जो कराची में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जमात इस्लामी की हिमायत हासिल करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर आप गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात देखें,
کراچی میں NN-249 کی، تو فیصل وارڈا کو نے شہباز شریف صاحب کو شکست دی تھی اور صرف میرے خیال میں 600-700 ووٹ تھے، وہ بھی میرے خیال میں فارم 45 کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں 600-700 ووٹ کی اکثریت ہو گئی تھی، ورنہ فیصل وارڈا صاحب شاید قومی اسمبلی کی نشست بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ لیکن اس وقت جو دوسرے سٹیک ہولڈر تھے وہ مسلم لیگ نون تھی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شہباز شریف ان کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے۔ باقی اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے 5ویں نمبر پہ آتی تھی، تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک تھی اور چوتھے نمبر پہ MMA تھی۔ تو MMA کا ایک بڑا ووٹ بینک تھا اس وقت، ظاہر سی بات ہے اس میں جماعت اسلامی کی ووٹوں کی ایک بڑی اکثریت شامل تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ NN-249 میں اس وقت مفتاح اسماعیل کے مقابلے میں اگر پیپلز پارٹی آئندہ چند دنوں میں کوئی امیدوار کھڑا کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے تو یہ ملاقات ممکنہ طور پہ جو ہے اسی کی تیاری کا حصہ ہو سکتی ہے۔ باقی یہ کہ کیا جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو اشارے مل سکتے ہیں؟ بالکل مل سکتے ہیں، کیونکہ مشترکہ سیاست میں مشترکہ مفادات کے لیے جو ہے آپ ایسی کوئی کسی بھی تجویز پہ عمل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جماعت اسلامی کراچی میں سٹیک ہولڈر ہے۔ کراچی کا اس وقت جو حال ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو حال کیا ہوا ہے، اور بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، وفاق اور صوبے دونوں کی حکومتوں نے مل کے جو ایک دوسرے کی کورٹ میں گیندیں ڈالتے ہیں، ایسے میں جماعت اسلامی ایک بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پہ ابھر رہی ہے، اور یقینی طور پہ وہ چاہے گی کہ کراچی میں کچھ کام ہو، کراچی میں کچھ جسے کہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے کچھ ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایز اے بڑے سٹیک ہولڈر کے پیپلز پارٹی سندھ میں کا ایک بڑا حصہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے کوئی کی طرف سے کرے، تو اگر کوئی غیر فطری بات نہیں ہو۔ جی شکریہ سید مصطفیٰ صاحب، دوبارہ سے جو PDM ہے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میر اکرام صاحب، ہم نے دیکھا یہ جو اچانک سے، اور میں آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہوں گا، کیا یہ اچانک ہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ بھی ہے؟ جو زرداری صاحب کا لہجہ تبدیل ہوا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے جو استعفے ہیں ان کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط کیا، اس کے اوپر میں آپ سے جواب لینا چاہوں گا۔ ایک کالر موجود ہے، ان کو بھی شریک کرتے ہیں، پھر جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو خوف اور غیر یقینی جو فضا پاکستان میں یہ پیدا ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسیز اور کوئی اسٹرکچرل ریفارمز، کوئی جو انوائرمنٹ ہے اتنا جو ہر طرف یہ غیر یقینی کی فضا ہے، تو اس کے لیے آل سیکٹرز میں جو سرٹینٹی اور مطلب کہ اس طرح کی جو وائڈر انٹرسٹ کی جو پالیسیز ہیں، بجائے ان کو کیا یہ ریاست خیرات پر چلے گی کہ آپ کوئی بھوکا نہ سوئے تو خیرات کے کام کر دیں؟ ریاستیں اس طرح نہیں چلتی، ریاستیں چلتی ہیں پالیسیز کے ساتھ، اور آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز نظر آتا ہے سوائے اس کے کہ اتنی زیادہ مہنگائی اور اتنا زیادہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا، اور اس کے لیے کوئی میٹنگ، کوئی اس طرح کی آپ کو کوئی ایسی ریفارمز نظر آ رہی ہیں جو فواد چودھری اور یہ سوائے اپوزیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے، ملک کو چلانے کے لیے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنی جو جذبات ہیں ان کا اظہار کیا۔ جی میر اکرام صاحب، آپ سے میں پوچھ رہا تھا یہ جو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹون ہے اس میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، زرداری صاحب نے جو انکار کیا کہ استعفے دینے پر انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ میاں صاحب واپس تشریف لے آئے، بڑی سیدھی اور صاف بات ہے جس کو اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا کہ پہلے مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے کلثوم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک تحریک چلائی اور وہ ان کو نکالنے میں کامیاب رہی۔ اب ان کی بیٹی مریم نواز تحریک چلا رہی ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ خود بھی نیب کو بھگت چکی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جیل میں بھی رہی ہیں اور ابھی بھی وہ سزا یافتہ ہے۔ تو اس کے باوجود وہ ایک تحریک کا حصہ ہے، اور آگے چل کے اب جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے۔ آئی تھنک یہ جو زرداری صاحب اس طرح کی ٹکراؤ کی کیفیت میں نہیں جانا چاہتے، وہ اپنے بلاول کے لیے ایک جگہ بنا رہے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ۔ انہوں نے جتنا جو طے کرنا تھا میری سمجھ کے مطابق طے کر لیا، جو معاملات طے کرنے تھے، کیونکہ جب دباؤ پیدا ہوتا ہے تو اس دباؤ میں
سیاسی طور پہ چیزیں طے کی جاتی ہیں. تو یہ بات کہ سیاسی طور پر یہ بڑا فائدہ مند رہا پیپلز پارٹی کے لیے. اور رہا سوال ان کا نون لیگ کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, نون لیگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا جارحانہ نظر آ رہا ہے, لیکن دراصل اس کے پیچھے وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں جو کارآمد نہیں ہیں. وہ بدستور انہی حربوں کو آزما رہے ہیں جو ماضی میں انہوں نے حرب آزمائے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں سامنے آ رہی کہ جس میں کوئی سیاسی شعور ہو اور کچھ ایسے انداز میں کرے کہ جس سے حکومت کو احساس ہو, یا جو اگر وہ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں. لیکن وہ بدستور جارحانہ انداز میں چل رہے ہیں. کچھ ان کے اپنے خاندانی مسائل بھی ہیں, کبھی کوئی مانتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے, پھر ان کو مریم کو فرنٹ پر لے کر آ رہے ہیں. اور اس طرح سے دونوں بھائی لندن میں ہیں, والد صاحب لندن میں ہیں, اور دوسری طرف شہباز شریف ہے. تو یہ بھی ان کے مسائل ہیں. تو نون لیگ مجھے بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ زیادہ دیر تک آگے جاتی نظر نہیں آ رہی ہے. بظاہر جن کا تعلق نون لیگ سے وابستہ ہے, جو ان کے یعنی جو MNA رہے, جو ان کے کارکن ہیں, وہ تو چاہیں گے کہ نون لیگ برقرار رہے, اس کے علاوہ سروائیول نہیں ہے. لیکن بہت دیر تک اس انداز میں کہ نواز شریف صاحب لندن بیٹھے رہے اور پیچھے مارچ ہوتے رہے, یہ ممکن نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی اس کا پورا فائدہ اٹھائے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور وہ فرنٹ کے اوپر موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک کالر موجود ہیں, ان کو بھی شریک کرتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم احمد شاہین صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ضرور. ہاں جی بالکل. پہلی بات تو یہ میں کہوں گا, دیکھیں مجتبیٰ صاحب نے, آپ نے اور اکرام صاحب آپ کو پورا پیچھے سے سپورٹ دے رہے ہیں. بڑے عرصے سے آپ لوگ پروگرام چلا رہے ہیں اور سچی باتیں کہہ رہے ہیں. کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا وہ دوسرا ٹاپک ہے. یہ عمران خان کو 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا ایک آئین کے تحت. پھر یہ کیسا ملک ہے؟ اگر آپ اس ملک میں کرپشن, جیسے عمران صاحب 4 مہینے سڑکوں پہ ناچتا رہا تو کرپشن ختم کر دوں گا, بڑے بڑے مگرمچھ اندر چلے جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ 1% بھی پورا نہیں ہوا. قوم سے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. لیکن عمران خان, میں سچی بات آپ کو بتاؤں, میں عمران خان سے نہ تو وہ لائق آدمی ہے نہ وہ سیاستدان ہے, لیکن وزیر اعظم ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اگر آپ کے ملک میں کوئی قانون ہوتا کہ تمام کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو جتنا انہوں نے پیسہ کھایا واپس لو, جائیدادیں ضبط کرو اور دوبارہ ان کو سیاست میں آنے نہ دو. اور نمبر 2, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ تمام بیمار لوگ ہیں, یہ ہر قسم کی بیماریوں والے لوگ پیسہ دے کے پارلیمنٹ میں ممبر آف پارلیمنٹ, MNA, گورنر, صدر, منسٹر بنتے ہیں اور اپنی فیملیز کا پورا خرچہ جو ہے پاکستان کی جیبوں سے نکالتے ہیں. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. میر اکرام حسین صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے. اچھا سید مصطفیٰ صاحب, جو سینٹ میں اب جو اپوزیشن لیڈر ہے اس حوالے سے بھی دونوں پارٹیز اپنا حق جتا رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی. یہ بھی ایک اس طرح جو ایک بنیادی جو اب تنازع بنتا ہوا نظر آ رہا ہے PDM میں, تو اس میں اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ دونوں طرف سے تند و تیز بیانات بھی آئے ہیں اس چیز کو لے کے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کے پاس تعداد زیادہ ہے اس لیے ان کا حق ہے کہ اب سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ انہی کا ہو, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ پہلے یہ ڈسکس ہو چکا تھا کہ جو اگر اپوزیشن لیڈر تک بات آئی تو پھر مسلم لیگ نون اپنے امیدوار کو اپوزیشن لیڈر بنائے گی, چونکہ جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا نمائندہ کھڑا نہیں کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پارٹیوں کی راہیں علیحدہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد تو پھر کسی چیز پہ جو ایگریڈ پوائنٹس تھے وہ خود بخود منتشر ہو جاتے تھے, تحلیل ہو جاتے ہیں. جب پارٹی تحلیل ہو جاتی ہے, جب اتحادی تحلیل ہو گیا تو اس کے بعد جو چیزیں طے ہوئی تھی ان کی کیا حیثیت رہ گئی. باقی جہاں تک ایک بات اور بتاؤں آپ کو, جو ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس میں جو بات ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب نے جو میاں نواز شریف کو کہا کہ وطن آ کے وہ کرے, تو وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ وطن آئے میاں نواز شریف صاحب. وہ کیوں چاہیں گے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آئے اور اس کے نتیجے میں PDM مسلم لیگ نون کی تحریک میں ایک نئی جان پڑ جائے؟ وہ تو صرف ایک علیحدہ ہونے کا بہانہ چاہیے تھا اور وہ بہانہ ان کو مل گیا. باقی جہاں تک یہ کہ مسلم لیگ نون نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا ہے, مسلم لیگ نون اپنے طور پہ جو ہے بارگیننگ کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طور پہ بارگیننگ کر رہی ہے.
मुस्लिम लीग नून के दो धड़े इस वक्त जो है वाज़ेह तौर पे इस वक्त सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, अगरचे बज़ाहिर अभी तक उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला जो सिनारियो है उसमें ये सेनेट पे जो अपोजिशन लीडर का मामला है वो तो वैसे ही एक ज़िमनी सा मामला है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए सिंध में हुकूमत सिक्योर की है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए पंजाब में हुकूमत सिक्योर की है। ये सब चीजें जो है मामला साथ साथ चल रहे हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये एक टेम्परेरी फेज है जिसमें वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। ये एक तहरीक है, एक बबल है जो कि बहुत मुहेब तौर पे जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब ये बबल बर्स्ट होगा तो इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा, और यही दोनों जमातें होंगी और इन्हीं दोनों के दरमियान जो है तकसीम इक़्तिदार, पावर शेयरिंग होगी। तो पंजाब और सिंध की जो बेसिकली तकसीम है इक़्तिदार को, ये इस सारे की सारी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसका जो है वो अंजाम के तौर पे सामने है। जी, एक और कॉलर भी मौजूद हैं, उनको भी साथ शरीक कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, बात यह है जी कि सुनने में आया है कि लुटेरों की औलादें भी फरमाने लग गई हैं कि लुटेरों का असल नाम लेना जुर्म है, जो लुटेरों का नाम लेगा उसकी जुबान खींच लेगी, क्योंकि लुटेरों के असल नाम तो लुटेरा या चोर चक्का ही होते हैं। बाकी लुटेरों के अलावा 23 मार्च के बारे में अगर थोड़ी बात कर दें तो मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी हमारे साथ शरीक हुए और अपने जो ख़यालात हैं उनका इजहार किया। अच्छा मीर इकराम साहब, हम देख रहे हैं ये जो तमाम सिनेरियो डेवलप हो रहा है, और अब ये जो तनाज़ा पैदा हुआ उसकी बुनियादी वजह यही है कि मौलाना फजलुर रहमान और जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी किया है, बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, और तहरीक से ज़्यादा लगता ये है कि उनका ज़ोर अब इस्तीफ़ों के ऊपर है, और पीपल्स पार्टी को इसी वजह से वो अंडर प्रेशर भी लाने की उन्होंने कोशिश की। तो ये दोनों ख़ुद तो असम्बली में मौजूद नहीं इस वक्त, उनकी पार्टीज़ हैं यकीनी तौर पे, तो क्या ये वजह है कि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को फोकस, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकी ऐसे लोग भी हैं जो यकीनी तौर पे इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं हैं, और लेकिन ये जो हैं दोनों शख्सियतें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ये मुकम्मल तौर पे जब भी बात करती हैं इस्तीफ़ों के हवाले से ही करती हैं, और उसको कहते हैं कि बिल्कुल इस्तीफ़े दिए जाने भी चाहिए। तो मीर इकराम साहब, आप कैसे देखते हैं इनके इस तर्ज़ अमल को, और क्या ये मुमकिन नहीं कि पार्लियामेंट में रहते हुए हुकूमत का मुकाबला किया जाए, और अगर कुछ अपनी बातें मनवानी है, जैसे हमारी ये कॉलर ने भी कहा कि कोई इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से या मुल्की निज़ाम को ठीक करने के हवाले से, तो वो ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म तो यकीनी तौर पर पार्लियामेंट ही है। बिल्कुल सही, दुरुस्त कहा आपने कि इस वक्त जो अपोजिशन है ना वो बिल्कुल एक मनफी किरदार, मनफी से मुराद ये है कि अपोजिशन भी मुस्बत किरदार अदा कर सकती है, और पार्लियामेंट में रहते हुए अपना भरपूर किरदार अदा करे, मुखालफत करे और अपनी बात को मनवाए। ये भी एक किरदार होता है पार्लियामेंट में रहते हुए। हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज है उनकी मुखालफत की जाए, उनको मनवाया जाए, अपनी बात को मनवाया जाए। लेकिन इस वक्त सड़कों पर आना, इंतशार फैलाना, मुल्क का नुकसान करना, ये कोई सही रद्द-ए-अमल नहीं। और फिर इसके साथ साथ अब जो रंग या जो मुझे नजर आ रहा है, जिस अंदाज की धमकियां दी जा रही हैं अपोजिशन की तरफ से, एक नई सिमत की जानिब लेके जाया जा रहा है अपोजिशन को, एक नई मुखालफत क्रिएट की जा रही है। एंड ऑफ द डे जो हमारी आम आवाम है उसको सियासी तौर पर उनके जहनों को और फिर उसके साथ साथ लोगों को आपस में मुखालफत पैदा की जाएगी। तो ये तो एक सियासत की भयानक जिसको रंग है जो अब जो सेकंड फेज में ये जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका जो ठीक नहीं है कि जिस अंदाज में आप अपने मुआहदे कर रहे हैं और फिर इल्जामात की एक तूफान लेकर आएंगे जिनमें हर तरह के इल्जामात लगाए जाएंगे, वो हुकूमत पे भी लगाए जाएंगे, हुकूमत फिर ऑपोजिशन पे लगाएगी, और जिसको कहते हैं ना कि वो जाती नौयत के इल्जामात, जिस तरह से कभी कोई वीडियो लीक हो जाती है, लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज इनका है, जब ये जाहिर है इस तरह से बिखर जाते हैं तो फिर वो जातियात पर उतर आते हैं। तो अब जो जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उसमें ये एक और रुख इख्तियार कर रहे हैं जो कि सियासत के लिए ठीक नहीं है। पार्लियामेंट में रहकर मुखालफत करना, पॉलिसीज की दुरुस्तगी के लिए मुखालफत करना, अपनी बात को मनवाना
اور ظاہر ہے یہ لوگ بھی جو اپوزیشن میں بھی لوگ ہیں یہ بھی ووٹ دے کر آئے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی عوام ہے، تو یہ اپنی بات منوائیں۔ اس طرح سے سڑکوں پر آ کر ان ووٹرز کو سڑکوں پر لانا، یا انہوں نے اس کام کے لیے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا، تو یہ صحیح رخ نہیں ہے۔ اس طرح ملک کا ہر دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ آپ اگر پارلیمنٹ میں رہے، اور دوسرے نمبر پر یہ احمد شاہین صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں پھر اس بات پر زور دوں گا کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں رہتے ہوئے، لندن میں رہ کر پاکستان میں تحریک کو کامیاب نہیں کروا سکتے، ان کو پاکستان جانا ہوگا۔ اگر وہ لیڈر ہیں اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، تو پھر تو ان کو پاکستان کی سڑکوں پر جانا ہوگا، تبھی وہ ایک صحیح معنوں میں لیڈر بنیں گے۔ اور اگر وہ اس طرح سے رہے یہاں پہ لندن میں اور ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے وہ سمجھیں کہ لیڈر بن جائیں گے، تو وہ زمانہ چلا گیا۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ان کو سامنا کرنا پڑے گا اپنے بھائی کی طرح، اپنے بھتیجوں کی طرح، عدالتوں کا بھی، اور تمام جو مخالفتیں ہیں، اور یہ سیاست کا حصہ ہے۔ جس فیلڈ کو آپ نے چن لیا، یہ اس فیلڈ کا حصہ ہے کہ آپ جائیں، میدان میں اتریں اور لڑیں۔ یہ ہے اصل طریقہ اس وقت۔ اور پاکستانی سیاست کو آپ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب بہتر، کیونکہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور اگر وہ یہ چاہیں کہ اس دفعہ کوئی اور طریقے سے باہر کے ملک انوالو ہوں اور پھر ان کو بچا لیں اور پھر کوئی نئی پالیسی آ جائے، پھر کوئی NRO ہو جائے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ انٹرنیشنلی کورونا کی وجہ سے بھی اکانومی سب کی بیٹھ گئی ہے، اور کسی کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے معاہدے دوبارہ کروائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح اگر ہم سوچیں کہ دوبارہ کوئی معاہدے ہو جائیں گے، اب جو بھی ہوگا پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہوگا۔ اب اگر کوئی معاہدہ کرنا ہوگا تو پاکستان کے اندر بیٹھ کے کرنا ہوگا۔ اس طرح باہر لندن میں آ کر بیمار ہو کر اور پھر رپورٹس بنوا کر بھیجنا، اور پھر یہ سب چیزیں اب زیادہ دیر پا نہیں ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی سید مصطفیٰ صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ یہ جو پارلیمانی سیاست ہے، یقینی طور پہ احتجاج کرنا بھی سیاسی پارٹیز کا حق ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا ایک جمہوری عمل میں، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہم نے دیکھا یہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں بھی اپوزیشن جماعتیں کامیاب ہوئیں، اور پھر سینٹ الیکشن میں بھی انہوں نے ایک اچھی اسٹریٹجی اپنائی، یا ایسی اسٹریٹجی اپنائی جس سے حکومت کو انہوں نے مشکل میں ڈالا۔ تو اب جو 2 انتخابات مزید ضمنی ہونے ہیں، ڈسکا کا اور کراچی کا، ڈسکا کا ری الیکشن ہوگا اور کراچی میں الیکشن ہوگا، اس میں بھی یقینی طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں میدان میں موجود ہیں، اور ابھی بلدیاتی الیکشن آنے ہیں اور اس کے لیے بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تو کیا ان پارلیمانی پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے حکومت پہ مناسب دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، یا پھر آپ کے خیال میں جو سیاسی جماعت جو اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے یا وہ جو گولز اچیو کرنا چاہ رہی ہیں وہ صرف اس سیاست کے ذریعے سے پورے نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے احتجاج اور پھر جو جلاؤ گھیراؤ اور جس طرح کی دھرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی ضروری ہے؟ دیکھیں احمد شاہین، پارلیمانی سیاست کے ذریعے ان حکومتوں پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے جو لانگ ٹرم لیجسلیشنز کے اوپر بلیو رکھتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر آپ دیکھیں، ابھی کل ہی 2-4 روز پہلے جو ہے سینیٹر مشتاق احمد جو ہے وہ اس کی تفصیلات دے رہے تھے سینٹ کے اجلاس میں کہ لیجسلیشن پہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وہ زیادہ تر معاملات جو ہے ٹیمپریری طور پہ اور اپنے جو کہتے ہیں مخصوص جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آرڈیننس کے اوپر چل رہی ہے۔ 29 آرڈیننس انہوں نے بتایا ہے کہ منظور ہوئے پر ایک خاص مدت کے اندر، جن میں سے 13 FATF کے حوالے سے ہے، 3 جو ہے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے۔ تو گویا جو ہے آرڈیننس بھی جو منظور جو جاری کر رہے ہیں وہ بھی بین الاقوامی اداروں کی مشروطی کے لیے جاری کر رہے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی، عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک ایسی حکومت جو قانون سازی میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی، اس کے اوپر پارلیمانی سیاست کے ذریعے دباؤ ڈالنا جو ہے وہ ایک میرے خیال میں ایک ناممکن سا کام ہے۔ جہاں تک جلسے اور جلوسوں اور دھرنوں کا تعلق ہے تو دیکھیں پاکستان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے حالات کبھی بھی ان چیزوں کے متحمل نہیں تھے، 2014 میں بھی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی نہیں تھے، لیکن یہ دھرنے اور جلوس پھر بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ شو آف پاور ہوتا ہے، پاور شو ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا۔ اب آپ دیکھیں کہ تو NA 249 کے الیکشن سر پہ ہیں، ڈسکا الیکشن بھی سر پہ ہے، تو اس میں اپنے ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے، ان کو پمپ اپ کرنے کے لیے پاور شو دکھانا پڑتے ہیں۔ پھر پاور شو دکھانے کا مقصد صرف کارکنوں کو موبلائز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حکومتوں پہ دباؤ بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو
پس حکومت جو حکومت ہوتی ہے جس کی ہم عموماً بات کرتے ہیں، وہ بھی عموماً آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تو باقاعدہ یہ بیان ریکارڈ میں موجود ہے، ان کی ویڈیوز چلتی ہیں کہ اگر 10,000 لوگ جمع کر لیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مطلب میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا ٹیلی ویژن، لیکن ہمارے وزیر اعظم یہ کہتے رہے. تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں وزیر اعظم کی کہ اس طرح کی اگر آپ پاور شو کرتے ہیں تو جو اصل حکومت ہوتی ہے، جو کہ پس حکومت بیٹھی ہوتی ہے، وہ افیکٹ ہوتی ہے، وہ دباؤ میں آتی ہے. آپ نے اس کا ہاتھ جو 2020 کے آخر میں جو پی ڈی ایم کی تحریک میں جو جان پڑی تھی، جو جنوبی پنجاب میں اور دوسرے کے پی کے میں جو جلسوں سے، اس سے آپ دیکھ سکتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کس قدر دباؤ میں تھی. اور یہ جو گزشتہ 1 مہینے کے درمیان سینٹ الیکشن میں جو پینترے بدلے گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو جو اپنے فائدہ ہوا ہے، وہ اسی دباؤ کا نتیجہ تھا. اگر وہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ اتنے دباؤ میں نہیں ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو فائدہ اٹھا رہی ہے اور جو بینیفٹ حاصل کر رہی ہے وہ بھی نہیں حاصل کر پاتی. جی اچھا میر صاحب، اس حوالے سے تو سید مصطفیٰ صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اسی سے منسلک ایک اور ایشو بھی ہے کہ 26 مارچ کو نیب نے طلب کر رکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور پی ڈی ایم نے جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے بھی، اور مریم نواز نے بھی، اور دیگر رہنماؤں نے بھی ان کے اس اتحاد کے یہ کہا ہے کہ تمام رہنما وہاں پہ جائیں گے، کارکنان بھی جائیں گے، اور ہم نیب کے سامنے ان کا احتجاج کا پروگرام ہے، جس کی حکومتی شخصیات نے ان سے ریکویسٹ بھی کی اور یہ کہا بھی ہے کہ یہ ٹھیک طرز عمل نہیں ہے کہ اس طرح سے اداروں کے اوپر پریشرائز کرنا. ان کو جب ایک پیشی ہے وہ ان کو جانا چاہیے اور اس میں حاضر ہونا چاہیے. تو اس طرز عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ نیب نے بلایا ہے ان کو ایک معاملے کے اوپر، لیکن اس طرح سے تمام لوگوں کو لے کے وہاں پہ جانا اور وہاں پہ جا کے پھر احتجاج کرنا یا جس طرح سے بھی ان کا جو بھی پروگرام ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، یہی نا سیاسی طور پہ سیاسی رنگ دینا ہے اس کو. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے سیاستدانوں کا کہ جی ہم پر سیاسی پرچے کیے گئے، ہم پر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا حکومت ظلم کر رہی ہے. یہ سیاسی حربے ہیں، یعنی نیب جو ہے ہم کو سیاسی طور پہ وہ کر رہی ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو جو اتنی تو آپ کو آشائشیں ملی ہوئی ہیں، آپ حکومت کے وقت کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں، آپ حکومت کے وقت کے خلاف آپ جلوس نکال رہے ہیں، یہ روز جلسے کر رہے ہیں آپ، اور کیا کیا کر رہے ہیں آپ. تو ابھی تو آپ کا سارا آزادی دی ہے آپ کو گورنمنٹ نے کہ آپ حکومت کو جتنا، تو اب آپ خود اپوزیشن کمزور ہے، خود آپ کی پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، ابھی آپ کو اور کیا چاہیے. اب آپ جا رہے ہیں نیب پہ، اور نیب میں جاتے ہوئے آپ نے ایک آہوزاری اور ایک آپ نے شور مچائے شور کہ جناب ظلم ہو گیا. جائیں جا کے نیب کو جواب دیں. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو ڈرنا کیا ہے؟ اتنا ہنگامہ آرائی کرنا تاکہ کچھ ہو نہ، مسئلہ کریٹ کرنا اور یہ پریشر بلڈ اپ کرنا، اداروں کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا. حکومت کو جو آپ چیلنج کر رہے ہیں، آپ خود حکومت میں رہے ہیں، آپ لوگوں نے اداروں کو تو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہے. جو آپ کا ہرن مر جائے تو پتہ نہیں کتنے آپ افسران کو ڈسمس کر دیتے تھے، ایک مور کے مرنے پہ کتنے افسران ڈسمس ہوئے. تو یہ رویے آپ بدل دیں کہ آپ نے جناب جو ادارے ہیں وہ اب آپ کے گھر کے ملازم ہیں، جو ججز بیٹھے ہیں وہ آپ کے گھر کے ملازم ہیں، ہر چیز وہی جس کو کہتے ہیں وہ رسی جل گئی بن لی گئے. تو اب آپ وزیر اعظم نہیں ہے، وہ حکمرانی کا سوچ ختم کر دیں، وہ بادشاہت کی سوچ ختم کر دیں، بس کر دیں. یعنی اگر آپ آئے ہیں میدان میں، آپ پر الزام ہے تو جائیں جواب دیں. یہ ہے اصل بات. سیاسی رنگ دینا، اس کو ایک شور مچانا، یہ اپوزیشن بند کرے، اور مقابلہ کرنا ہے تو مردوں کی طرح سیدھے ہو کے مقابلہ کرے، سچے بن کے کریں، ڈرامے بازی بند کریں. یہ بہت کرتے ہیں. تو یہ ایک ہماری اپوزیشن کی نااہلی ہے. جی اچھا سید مصطفیٰ صاحب، یہ جو تمام سچویشن ہے اس میں آپ کے خیال میں اب جب اپوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے تو کچھ حکومت کو ریلیف ملے گا اور وہ اپنی توجہ دیگر جو سرگرمیاں ہیں ان کی جانب مبذول کر سکے گی؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں احمد شاہین آپ؟ جی جی دیکھیں، حکومت کو ریلیف ملنے کا معاملہ، حکومت مشکل میں ہے کہاں اس وقت. حکومت جو ابتدائی چیلنجز تھے جو گزشتہ 1 ماہ کے درمیان کھڑے ہوئے، اس سے تو نکل چکی ہے. اصل مسائل جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ پرفارمنس یا حکومت سے نہیں ہے. وہ اصل معاملات جو ہے دوسرے ہیں. جیسے فارن فنڈنگ کیس ہے، وہ ایک سامنے سر پہ کھڑا ہوا ہے تلوار کی طرح. اب وہ جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور اس پہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک حکومت کے لیے تو مشکلات رہیں گی. چاہے بظاہر مشکلات نظر نہیں آ رہی یقینی طور پہ. سید مصطفیٰ صاحب بالکل وقت اختتام
हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ शरीक रहे। नाजरीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। और आखिर में बिल्कुल एक अहम बात ये कि अभी चूँकि आइंदा आने वाले दिनों में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खुसूसी नशरियात पेश की जाएंगी, तो उसकी वजह से सिग्नेचर टॉक का जो सिलसिला है कुछ अर्सा मुनक़ता रहेगा। रमज़ानुल मुबारक के बाद एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस दौरान यकीनी तौर पर मुख्तलिफ दीगर प्रोग्रामों के सिलसिले में उनके ज़रिए से आपसे रब्ता बहाल रहेगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।